شرح معانی الاثار باب کتاب الطہارہ باب نمبر 5 وضو میں بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے؟ اس سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں۔ دوسرے حضرات جن میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد بھی شامل ہیں کہ نزدیک بسم اللہ چھوڑنا غلطی ہے، لیکن اس کے بغیر بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں حضرت مہاجر بن کنفذ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے، تو آپ نے فارغ ہونے سے پہلے جواب نہ دیا اور فرمایا، میں نے صرف اس لیے جواب نہ دیا کہ میں طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ آپ نے اللہ کا نام وضو کے بغیر لینا پسند نہ فرمایا، تو پہلے وضو کیا، گویا کہ ذکر سے پہلے وضو کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے لیے بسم اللہ ضروری نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے گروہ نے جو روایت پیش کی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے جو انہوں نے ذکر کیا، اور وضو کے کامل نہ ہونے کا بھی احتمال ہے، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے ایک یا دو کھجوریں یا ایک دو لقمے لوٹا دیں وہ مسکین نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی مسکین نہیں اور اس کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مسکین نہیں۔ اس طرح آپ نے فرمایا جس کے پڑوسی بھوکے ہوں اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے تو عموماً نہیں، یہاں بھی کمال کی نفی ہے۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں، لہٰذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص کا وضو کامل نہیں، اسے طہارت حاصل ہو جائے گی لیکن ثواب سے محروم ہوگا۔ جب پہلی حدیث میں دونوں باتوں کا احتمال ہے اور کسی ایک کو قطعیت حاصل نہیں، تو وہ احتمال مراد ہوگا جو حضرت مہاجر بن کنفذ کی روایت کے موقف ہوگا۔ احناف کے موقف کو قیاس کی بھی تائید حاصل ہے۔ وہ یوں کہ بعض امور مثلا عقود وغیرہ کلام کے ذریعے منعقد ہوتے ہیں، بعض کام کلام کے ذریعے شروع ہوتے ہیں، مثلا نماز تکبیر کے ساتھ اور حج تلبیہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، لہٰذا یہ امور کے ارکان میں شامل ہیں، جبکہ وضو ان میں سے کسی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا، نہ تو کلام کے ذریعے اس کا انعقاد ہوتا ہے اور نہ ہی آغاز۔ بس معلوم ہوا کہ بسم اللہ وضو کا رکن نہیں۔ اگر اسے ذبیحہ پر قیاس کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذبیحہ پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے سے اس کا کھانا حلال ہے یا حرام۔ اس ضمن میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس کا کھانا جائز ہے اور بعض کے نزدیک وہ حرام ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہے۔ اگر وہ بسم اللہ پڑھے تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان یا غیر مسلم کتابی ہے اور اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ لہٰذا یہاں بسم اللہ پڑھنا اس لیے لازم ہے کہ ذابح کی ملت و دین کا علم ہو سکے، اور وضو میں اس بات کی ضرورت نہیں۔ پھر نماز کے دیگر اسباب و شرائط مثلا ستر عورت وغیرہ کے لیے بسم اللہ شرط نہیں، تو وضو بھی ایک سبب ہے، اس کے لیے بھی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ تعالیٰ